shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وعدني ان يدخل الجنة من امتي 400,000 بلا حساب. فقال يا ابو بكر رضي الله تعالى عنه زدنا يا رسول الله. قال وهكذا فحسبهم بكفيه وجمعهما. فقال ابو بكر زدنا يا رسول الله. قال وهكذا. فقال عمر دانا يا ابا بكر. فقال ابو بكر وما عليك ان يدخلنا الله كلنا الجنة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله عز وجل إن شاء أن يدخل خلقه الجنة بكف واحد فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق عمر. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أهل النار فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول الرجل منهم يا فلان أما تعرفني أنا الذي سقيتك شربة. وقال بعضهم أنا الذي وهبت لك وضوءا. فيشفع له فيدخله الجنة. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلين ممن دخل النار اشتد صياحهما فقال الرب تبارك وتعالى أخرجوهما. فقال لهما لأي شيء اشتد صياحكما؟ قال فعلنا ذلك لترحمنا. قال فإن رحمتي لكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيثما كنتما من النار فيلقي أحدهما نفسه فيجعل الله له عليه بردا وسلاما. ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له ربه تبارك وتعالى ما منعك أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك؟ فيقول ربي إني لأرجو ألا تعيدني فيها بعدما أخرجتني منها. فيقول له الرب تعالى لك رجاؤك فيدخلان جميعا الجنة برحمة الله. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمع البرد ثم كالريح ثم كحذر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. رواه الترمذي والدارمي. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ داخل کریں گے جنت میں میری امت میں سے 4 لاکھ آدمیوں کو بغیر حساب. پس فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زیادہ کیجیے ہمیں یا رسول اللہ. اور آپ نے فرمایا اور اس طرح. پس چلو بڑا دونوں ہاتھوں کے ساتھ اور ان کو جمع کر دیا.
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمیں اور زیادہ دیجیے. فرمایا اور اس طرح. اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ ابوبکر رہنے دو. حضرت ابوبکر نے کہا اور تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے اگر اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کر دے. حضرت عمر نے کہا کہ بے شک اللہ عز و جل اگر چاہے کہ داخل کر دے اپنی ساری مخلوق کو جنت میں ایک مٹھی کے ساتھ تو ایسا کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر سچ کہتے. یہ بغوی کی روایت ہے شرح سنہ میں. انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل نار دوزخی لوگ صف باندھے کھڑے ہوں گے، بس ان کے پاس سے ایک آدمی گزرے گا اہل جنت میں سے، تو ان میں سے ایک آدمی اس کو کہے گا کہ اے فلاں تو مجھے جانتا نہیں، میں وہی تو ہوں جس نے تجھے پانی کا گھونٹ پلایا تھا. اور کوئی کہے گا کہ میں وہی تو ہوں جس نے تجھ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا. بس وہ اس کے لیے شفاعت کرے گا، بس اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کہ ابن ماجہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمی جو جنت میں جو دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے ان کی چیخ و پکار نہایت سخت ہو جائے گی. تو حق تعالی شان ارشاد فرمائیں گے ان کو نکال لو. ان سے فرمائیں گے کہ کس واسطے تمہاری چیخ و پکار سخت ہو رہی تھی؟ وہ دونوں کہیں گے کہ ہم نے یا اللہ ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ آپ کو ہم پر رحم آ جائے. فرمایا میرا رحم تم پر یہی ہے کہ تم جاؤ اور جا کے اپنے آپ کو وہیں ڈال دو جہاں تم تھے دوزخ میں. تو ایک ان میں سے اپنے آپ کو وہاں ڈال دے گا. بس اللہ تعالیٰ اس پر اس دوزخ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دے گا. اور دوسرا کھڑا رہے گا، اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا. حق تعالی شانہ اس سے فرمائیں گے کہ تجھے کیا چیز مانے ہے کہ تو اپنے آپ کو ڈالے جس طرح کہ تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو ڈال دیا. وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں تو یہ امید رکھتا تھا کہ آپ مجھے دوبارہ نہیں لوٹائیں گے اس میں، بعد اس کے کہ آپ نے مجھ کو نکال لیا تھا اس سے. بس اس سے اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ تیرے لیے تیری امید ہے. پر دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ تعالی کی رحمت کے ساتھ. یہ ترمذی کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ دوزخ پر وارد ہوں گے پھر اس سے لوٹیں گے اپنے اعمال کے مطابق. تو پہلا قافلہ جو ہوگا وہ بجلی کی چمک کی طرح ہوگا، پھر ہوا کی طرح، پھر گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، پھر اونٹ کے دوڑنے کی طرح، پھر آدمی کے دوڑنے کی طرح، پھر آدمی کے چلنے کی طرح. یہ ترمذی اور دارمی کی روایت ہے. پہلی حدیث کا مضمون یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل. پہلے یہ حدیث آ چکی ہے کہ 70,000
آدمی بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، تو یہ تو تعداد پھر زیادہ بن جاتی ہے۔ تو یوں کہا جائے گا کہ 4 لاکھ تو اصل تھے، باقی ان کے طفیل ہیں، اور طفیلیوں کا تو کوئی شمار نہیں ہوتا نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو خیر یوں فرمایا کہ مجھ سے میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ 4 لاکھ آدمی میری امت میں سے جنت میں بغیر حساب کے داخل کریں گے، اور ایک اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ اور کر لیا ہے، وہ یوں دونوں ہاتھوں کو کا چلو بھرا اور ان کو ملا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح دوزخ سے لوگوں کو پکڑ کر کے نکال دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ اور زیادہ کیجیے، اور زیادہ کیجیے۔ آپ نے فرمایا اور یوں، یعنی ایک چلو اور بھر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ زیادہ کیجیے، اور زیادہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی حضرت عمر نے ٹوک دیا حضرت ابو بکر کو، کہا کہ ابو بکر بس رہنے دو۔ اور زیادہ کیجیے کہ تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے حضرت عمر سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کر دیں تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ بات جنت میں داخل ہونے کی نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک چلو سے ساری دنیا کو داخل کر سکتا ہے جنت میں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عمر ٹھیک کہتے، یہ تو جس کو اللہ کو نکالنا منظور ہوگا اس کو دوزخ سے نکال لیں گے، ورنہ مخلوق اللہ کے چلو کے سامنے کیا چیز ہے، چٹکی میں بھی نہیں آتی۔ چلو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ساری مخلوق چٹکی میں نہیں آتی۔ تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مقام دعا میں تھے، اور مقام دعا میں احتیاج اور افتقار، اپنے فقر کو، اپنی مسکنت کو، اپنی حاجت کو ظاہر کرنا پایا جاتا ہے۔ گڑ گڑاتا ہے آدمی، التجا کرتا ہے، اپنے فقر اور محتاجی کو سامنے لاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام رضا و تسلیم میں تھے۔ www.shahideislam.com کہ اپنا معاملہ مالک کے سپرد کر دو،
اور سپرد کر کے کہہ دو کہ سپردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیش، میں نے تو اپنا سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ آپ جان سکتے ہیں، میرے پاس تو جو کچھ تھا دے دیا۔ سپردم بتو مایا یہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا، میں نے اپنا سارا سرمایہ آپ کے حوالے کر دیا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے یہ آپ جانیں۔ تو یہ مقام رضا و تسلیم ہے، اور ضرورت اس کی ہے کہ ان دونوں مقاموں کو جمع کر دیا جائے، لیکن اس وقت ان پر تجلی اس مقام کی تھی، ان پر تجلی اس مقام کی تھی کہ آدمی مانگتا بھی جائے اور راضی بھی رہے، اپنی احتیاج کو پیش کرتا جائے، اور مالک کی طرف سے جو معاملہ کیا جاتا ہے دل و جان سے اس پر راضی ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ حق تعالی شانہ کا معاملہ اس امت کے ساتھ کرم کا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ کرم کا معاملہ ہوگا، نہایت کرم کا معاملہ ہوگا۔ امت کے گناہگاروں کے ساتھ کرم کا معاملہ ہوگا۔ بہت سو کو تو اللہ تعالی اپنے لطف و کرم سے دوزخ میں جانے ہی نہیں دیں گے، باوجود اس کے کہ وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے، لیکن لطف خداوندی ان کی دستگیری کرے گا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ چلے جائیں گے تو پاک صاف ہو کر نکل آئیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اہل جنت جو دوزخ میں جائیں گے، یعنی اہل ایمان میں سے جو جنت میں اس میں دوزخ میں جائیں گے، یہ دوزخ میں جانا ان کا تعذیب کے طور پر نہیں ہوگا، تطہیر کے طور پر ہوگا، عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ پاک کرنے کے لیے ہوگا۔ جیسے کپڑے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا جاتا ہے، وہ اس کی تطہیر کے لیے ہوتا ہے، خم چڑھایا جاتا ہے، وہ اس کی تطہیر کے لیے ہوتا ہے، تعظیم مقصود نہیں ہوتی کپڑے کی۔ سونے میں کو کٹھالی میں گلایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، وہ اس کی تطہیر کے لیے ہے، تعظیم کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں جن اعمال کی بھٹی میں تم کو دھونکا جا رہا ہے، یہ تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں سزا دینے کے لیے نہیں ہے، تم اس کو اپنا بوجھ سمجھتے ہو، لیکن جو یہاں پاک نہیں ہو سکے ان کو وہاں پاک کریں گے۔ جو اعمال کے ساتھ پاک نہیں ہوئے وہ نار کے ساتھ پاک ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اہل دوزخ کی صفیں کھڑی ہوں گی اور جنتی پاس سے ان کے صفوں کے درمیان میں سے گزر رہے ہوں گے جنت میں جانے کے لیے۔ ایک آدمی کی ان میں سے گزرنے والوں میں سے جنتیوں میں سے ایک پر نظر پڑے گی، اس کو جلدی سے آ کے اس کا دامن پکڑ لے گا، اب مجھے پہچانتی ہیں؟ کہنا نہ بھائی میں نہیں پہچانتا۔ تو وہ میں وہی ہوں نا، آپ نے ایک دفعہ پانی مانگا تھا، میں نے پلایا تھا نا آپ کو۔ کہنے کہ جی ہاں یاد آ گیا، تو ذرا میری سفارش کر دیجیے۔ وہ اس کو سفارش کر دے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لے جاؤ جنت میں اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ اور دوسرے آدمی کو پکڑے گا، دوسرا آدمی کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ کہنے کہ جی میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کے لیے پانی دیا تھا نا۔
کہنے کہ جی ہاں، تو ذرا میری سفارش کر دیجیے. اس طرح یہ عامہ مومنین کی سفارش ہے، جن کے لیے اللہ تعالی کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنتی ہیں، وہ جا رہے ہیں، اور جہنمیوں کی دوزخیوں کی صف کھڑی ہے. ان میں سے جو کسی کو پہچان دے گا اور کہے گا سفارش کر دو میری، وہ سفارش کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے لے جاؤ. خدا جانے اللہ کی کتنی مخلوق اس طرح جنت میں جائے گا، اللہ ہی بہتر جائے. اور تیسری حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخ پکار لگا دیں گے وہ بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو نکال لاؤ، فرشتوں سے فرمائیں گے ان کو نکال لاؤ. نکال لا کے دوبارہ ان کی پیشی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے اتنے چیختے کیوں تھے؟ کہیں گے یا اللہ اس لیے تاکہ آپ کو ہم پر رحم آئے. www.shahideislam.com. فرمایا میرا رحم یہی ہے کہ جاؤ جہاں تم تھے وہیں جا کے اپنے آپ کو گرا دو، یہی میرا رحم ہے تم پر. تو ایک تو جا کر کے اپنے آپ کو گرا دے گا کہ مالک کا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب دوزخ اس کے لیے دوزخ نہیں رہے گی بلکہ جنت بن جائے گی. جیسے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نار گلزار بن گئی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بردم و سلامہ بنا دیں گے، ٹھنڈی اور سلامتی والی. اور ایک آدمی اپنے آپ کو نہیں گرائے گا، وہیں کھڑا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو کیوں نہیں گراتا؟ اس نے گرا دیا نا تیرے ساتھی نے اپنے آپ کو، تو نہیں کیوں نہیں گراتا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ ایک دفعہ نکال لیا تھا آپ نے، مجھے توقع یہ تھی کہ ایک دفعہ نکالنے کے بعد آپ دوبارہ نکالیں. فرمایا جائے گا کہ تم سے تمہاری امید اور توقع کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے، جاؤ جنت میں. اس اپنے ساتھی کو بھی لے جاؤ، دونوں جنت میں چلے جائیں. وہ تو پہلے ہی جنت میں پہنچا ہوا ہے، اس کے لیے تو جہنم کے اندر اللہ نے جنت بنا دی. حق تعالی شانہ کی جانب سے جب کرم کا معاملہ ہوگا تو یوں ہوگا. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی آزمائش کو سمجھنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں. یہ آزمائش ہوگی. اور یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آزمائش وہاں بھی ہوگی. حق تعالی شانہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، دستگیری کا معاملہ فرمائے. ہم میں تو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ کی آزمائش پر پورے اترے. اور آخری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگ دوزخ کے اوپر سے گزریں گے اور پھر جنت کی طرف ان کا جانا اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. کوئی بجلی کی چمک کی طرح گزریں گے اور کوئی ہوا کی طرح تیز آندھی 300 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، اور پہلے گزر چکا ہے پرندے کی طرح گزریں گے. پرندے کا بھی آیا تھا.
اور اس میں نے کہا تھا کہ پرندے میں یہ طیارے بھی داخل ہو گئے، اور کوئی تیز رو گھوڑے کی طرح کی رفتار سے، کوئی تیز رفتار اونٹ کی رفتار سے، کوئی آدمی کی دوڑ کی رفتار سے، اور کوئی آدمی کی عام چال کی رفتار سے اس راستے کو طے کرتے ہوئے جنت میں پہنچے۔ اب ظاہر بات ہے کہ راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو قطع کرنے والے الگ الگ ہیں۔ راستہ ایک ہی ہے، لیکن اس راستے کو طے کرنے والے الگ الگ ہیں۔ یہی راستہ کسی کے لیے ایک لمحہ کا بنے گا، ایک لمحہ آنکھ جھپکنے کی مقدار، یہاں سے وہاں پہنچ گئے۔ لمحہ آنکھ جھپکنے کو کہتے ہیں، لحظہ اور لمحہ آنکھ جھپکنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الساعۃ کلمح البصر او ہوا، کیا ہے؟ او ہوا اقرب، آنکھ جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ اور کسی کا راستہ تیز رفتار آندھی کی رفتار سے طے ہوگا، www.shahideislam.com کسی رفتار سے، تو غلے کے جتنی رفتار تیز ہوگی اتنا راستہ جلدی خطا ہوگا، اور جتنی رفتار سست ہوگی اتنا راستہ دیر سے طے ہوگا۔ جو بیچارے آدمی کی چال چلیں گے وہ اتنا لمبا راستہ طے کرنے کے بعد کتنی مدت میں پہنچیں گے خود سوچ لو۔ اور جو بیچارے گھسٹتے پھسلتے جائیں گے ان کی منزلیں کب طے ہوں گی؟ اس لیے یہاں کی مشقتیں وہاں کی مشقتوں کی بنسبت زیادہ آسان ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں یہاں مشقت میں ڈال دیا ہے، یہاں کی مشقتیں بہت آسان ہیں، بڑی آسان ہیں یہاں کی مشقتیں، وہاں کی مشقتیں مشکل ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جنت میں پہنچنا تو بہرحال اس مشقت کو جھیلنے کے بعد ہی اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگوں کی رفتار ہے۔ حق تعالی شانہ ہم پر آسانی فرمائے، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں جنت میں اس طرح داخل فرما دیں کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کے لیے کچھ مشکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر www.shahideislam.com